محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں مذاکرہ، اور آج کا ٹاپک ہے قتل ناحق، اور یہ ثانیہ پشاور کے ہی ضمن میں رکھا گیا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں اس سلسلے میں اس درندگی اور دہشت گردی کی مذمت کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، اپنا اظہار نظر کر سکتے ہیں۔ تو بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اسلام جو ہے یہ ایسا مذہب ہے جو کہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے، جس کا نام ہی سلامتی سے نکلا ہے۔ اسلام کے معنی ہی پیس اور امن ہے، سلامتی ہے۔ لیکن افسوس کہ رسول پاک کے بعد بعض لوگوں کی ایسی تعلیمات آئی ہیں کہ جنہوں نے اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کو قابل مذمت اور قابل گردن زدنی سمجھ لیا ہے، حالانکہ اسلام تو لا اکراہ فی الدین کا درس دیتا ہے، اور اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ اپنی سوچ اور اپنی فکر اور اپنے تصور اسلام اور اپنے فہم اسلام کو دوسروں پر زبردستی مسلط کیا جائے، اور اگر وہ نہ مانے تو انہیں قتل کر دیا جائے یا دہشت گردی کا نشانہ بنایا جائے۔ دہشت گردی انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے، اور یہ درندگی ہے۔ اسلام انسانی زندگی کی جتنی اہمیت اور قیمت کا قائل ہے، ایسا کوئی دین اور مذہب قائل نہیں ہے۔ حتیٰ اگر رحم مادر میں جنین کا قتل ہو تو اسلام اس کو بھی گناہ کبیرہ سمجھتا ہے، اور اسلام نے اس کی بھی دیت مقرر کی ہے۔ اگر نطفے کو جو رحم میں قرار پا گیا ہے اور اس میں روح آ گئی ہے، اس کو ضائع کر دیا جائے، اس کو حمل کو گرا دیا جائے، تو اگر نطفہ رحم میں قرار پا جائے اس کی دیت 60 مسکال سونا ہے، اور اگر ہڈی پر گوشت آ جائے اور اس کو گرایا جائے اس نطفے کو، یعنی جو بچہ بن گیا ہے، ہڈی پر گوشت آ گیا ہے، تو 110 مسکال سونا کے برابر قیمت جو ہے اس کی دیت ہے۔ اور اگر روح بھی پڑ گئی ہو تو پھر سخت حمل کرنے کا دیا جو 1000 مسکال لڑکے کے لیے، اور لڑکی کے لیے 500 مسکال سونا، یا اس کی قیمت ہے۔ تو اسلام تو ایسا مذہب ہے جو کہ انسان کا نطفہ ٹھہر گیا ہو تو ابھی وہ ابتدائی خلقت کے زمانے میں ہو، اس کو بھی قتل کرنا یا اس کو بھی گرانا، سخت کرنا جو ہے اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو چہ جائے کہ ایک انسان کا قتل یا معصوم بچوں کا قتل جو کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول میں جاتے ہیں، اور یہ طالبان وحشی درندے وہاں پر آتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی انہی میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح کہا گیا ہے کہ ظالم جو ہے اس کا ہاتھ روک سکتے ہو تو ہاتھ روک دو، اگر تم ہاتھ نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر کم از کم اپنے دل میں تو اس کو برا سمجھو۔ تو اسی طرح یہ جو ظالم ہیں، ان کو جو لوگ نہ صرف یہ کہ برا نہیں سمجھتے بلکہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو تحفظ دیتے ہیں، ان کو اسلحہ دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ ملک بھی جو کہ ان دہشت گردوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو اسلحہ دیتے ہیں، ان کو رقمیں دیتے ہیں، تو وہ یہ لوگ جو ہیں پھر یہ قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہیں، وہ سارے اس جرم میں شریک۔ تو عزیزان گرامی، قتل کی جو اقسام ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک قتل ہوتا ہے قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا، ایک ہوتا ہے قتل شبیہ عمد، ایک ہوتا ہے قتل خطائے محض۔ یہ 3 قسم کے قتل ہوتے ہیں۔ قتل عمد، عین میم دال، عمدن یعنی قتل کرنا، قاتل جو ہے جان بوجھ کر قصد کر کے کسی کی جان لینے کی نیت سے اقدام کرتا ہے اور مقتول کی جان چلی جاتی ہے۔
یا یہ ہے کہ جان سے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن اتنا اس کو زد و کوب کرتا ہے، اتنا اس کو مارتا ہے یا ایسا کچھ سبب ایجاد کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے۔ قتل شبیہ عمد کیا ہے؟ قاتل جان سے مارنے کا قصد تو نہیں رکھتا اور ایسا کام بھی نہیں کرتا جس سے عموماً کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن اتفاقاً اس سبب سے جس کو عمدن انجام دیا ہے مقتول کی موت واقع ہو جائے، مثلا تعذیب کے لیے مارے جس کی وجہ سے وہ مر جائے، تو یہ قتل شبیہ عمد ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قتل جو خطائے محض، غلطی سے خطا سے ہوا ہے، مثلا نہ تو اس کا کسی کی جان لینے کا ارادہ ہے، نہ قتل کا ارادہ ہے، نہ قصد ہے، بلکہ وہ کوئی اور کام کر رہا تھا تو کسی کو وہ نشانہ لگ گیا۔ مثلا کوئی شخص ہے، کسی نے گولی چلائی کسی کی شکار کرنے کے لیے، کسی جانور کو مارنے کے لیے، یا تیر چلایا، تو اس سے بجائے اس شکار کو یا اس پرندے کو یا اس حیوان کو لگنے کی بجائے گولی جو ہے وہ بندوق کی چلی اور اچانک وہ کسی شخص کو لگ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی، اور اس کو کہتے ہیں یہ قتل خطائے محض ہے۔ تو حکم قتل نفس کا کیا حکم ہے؟ جب کوئی بھی کسی کو جان بوجھ کر قصداً قتل کرے گا تو اس پر واجب ہے کہ توبہ کرے اور خود کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کرے۔ اگر وارث ولی دم قصاص لینا چاہیں تو قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور اگر ولی دم وارث خون بہا دیت لینا چاہیں تو دیت لی جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ آج کل کے زمانے میں جیسا کہ کچھ نکالے بھی کی ہیں کہ کیا یہ علی مرتضیٰ سکردو سے کسی نے کی ایک حال کہ کیا قتل ناحق کا بدلہ عام آدمی خود بھی لے سکتا ہے؟ تو عرض کروں کہ عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لے، بلکہ اسی طریقے سے جس طرح ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں انہی قوانین کے مطابق یہ کارروائی ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اسی قانون کے مطابق جو ہے وہ مقدمہ درج ہو اور وہ شخص پکڑا جائے اور اس کے خلاف مقدمہ چلے اور حکومت کی طرف سے جو مقرر کردہ عدالتیں ہیں اس کو سزا سنائیں۔ تو اگر اس کی اجازت دی جائے تو ظاہر ہے اس سے تو پھر تو امن و امان خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ انسان جو ہے لوگ خود سے ہاتھ میں بندوق اٹھا لیں اور لوگوں کو مارتے پھریں۔ اسی لیے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ دہشت گردی، یہ خون خرابہ، یہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور اس کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا، اور حکومتیں جو ہیں ان کو اپنا فریضہ انجام دینا چاہیے، چونکہ حکومت ہوتی ہے جو لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کی ضامن ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان قاتلوں کو پکڑے اور سزائیں دے۔ البتہ یہ جو پچھلے تقریباً 6 سال سے پاکستان میں جو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی جان لیتا ہے، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے، تو پاکستان کے آئین کے مطابق جو ہے اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ تو یہ عدالتیں اس کو سزائے موت دی ہوئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 8,000 کے قریب ہے قیدی ایسے جو کہ سزائے موت جن کو ہوئی ہے، اور ان میں سے 1,000 کے قریب جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں کہ جن پر مقدمات چلے اور ان کو سزائے موت ہوئی ہے، لیکن وہ بعض دوسرے ملکوں کی کہنے پر پاکستان کی حکومت جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی تھی، اور اب یہ جو سانحہ پشاور پیش آیا ہے اس کے بعد آنکھیں کھلی ہیں، تو خدا کرے کہ اس پر عمل ہو، پاکستان کے آئین کے مطابق ان کو سزائیں دی جائیں، چونکہ جب جزا اور سزا کا یہ عمل نہیں ہوگا تو پھر جو ہیں وہ قاتل اور درندے جو ہیں وہ پھر اور قوی ہو جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم پکڑے بھی گئے تو ہمیں کون سی سزائے موت ہونی ہے، تو لہٰذا وہ قتل کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے قتل خطا کو بھی بغیر سزا نہیں چھوڑا اور اس کا کفارہ مقرر کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَى أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
इला अहलिही व तहरीर रकबतिन मोमिनतिन फमन लम यजिद फसयाम शहरैन मुतताबिऐन तौबतन मिनल्लाह व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। और किसी मोमिन को ये हक़ नहीं पहुँचता वो किसी दूसरे मोमिन को कत्ल करे मगर गलती से, और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे वो एक मोमिन आज़ाद करे और मकतूल के वारसों को खून बहा दे मगर ये कि वो माफ़ कर दे। बस अगर वो मोमिन मकतूल तुम्हारे दुश्मन कौम से था तो कातिल एक मोमिन को आज़ाद करे, और अगर वो मकतूल किसी ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखता था जिसके साथ तुम्हारा मुआहदा हो तो उसके वारसों को खून बहा दिया जाए। और अगर एक ग़ुलाम आज़ाद किया जाए और एक ग़ुलाम मुयस्सर नहीं तो अल्लाह से तौबा करने की गरज से 2 माह मुतवातर रोज़े रखे, और अल्लाह बड़ा इल्म और हिकमत वाला है। और ये वो शख्स है जो कि जिसने मसलन किसी जानवर को या कहीं और कोई और इरादा था और गोली उसको लगी, असल उसका ना इरादा था ना कस्द था, उसमें है कि कुफारा दिया जाएगा, दिया दिया जाएगा उसके मकतूल के वारसों को, और साथ तौबा भी की जाएगी, 2 महीने रोज़े भी रखे जाएंगे अगर वो एक ग़ुलाम को आज़ाद न कर सके। तो जो खून बहा जो देना होता है वो क्या है, 5 बरस से ज़्यादा के 100 ऊँट, यानी खून बहा जो है जब किसी को बेगुनाह कत्ल किया जाए तो उसके जो दिया है वो 5 बरस से ज़्यादा यानी बड़े ऊँट जो हैं वो 100 ऊँट देने पड़ेंगे, या 5 बरस की 200 गाय या बैल, कम अज़ कम कपड़े के 200 जोड़े, 1000 बकरियां या बकरे, एक मिसकाल की 1000 सिक्केदार अशरफियाँ, 10,000 चांदी की दिरहम। तो ये दिए की मुख्तलिफ़ किस्में हैं कि वो उसको दिया जाएगा। और कसास की अहमियत क्या है, जो कुरान मजीद ने कहा है कि कसास लें और कसास के बग़ैर नहीं छोड़ना चाहिए, तो कहा गया है कि अगर कोई जानबूझकर बिला सबब किसी मोमिन को कत्ल कर डाले तो उसकी सज़ा दोज़ख है जहाँ वो हमेशा रहेगा। और उससे बचाने का दूसरा तरीका हुक्म कसास की शक्ल में पेश किया गया है। इरशाद कुदरत है वलकुम फ़िल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, ए अक्ल वालो तुम्हारे लिए कसास में ज़िंदगी है, उम्मीद है कि तुम इस कानून के सबब बचते रहोगे। तो कसास में एक कातिल की जान ज़रूर जाती है मगर बहुत सी जानें बच जाती हैं। कुरान मजीद ने साहिबान अक्ल से कहा है कि मुआशरा की ज़िंदगी और जानों का बच जाना किसास में मुज़मर है। आज हम देखते हैं कि किसास पर दुरुस्त तौर पर अमल ना होने की वजह से कितने मुआशरे और मुल्कों में बदअमनी है और कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म है। इस्लाम मुकम्मल दीन है और उसके कवानीन बहुत हकीमाना हैं। इस्लाम से पहले वाले मज़ाहब भी किसास का कानून मौजूद था। जो पहले वाले मज़हब थे, या चाहे यहूदियत हो या दूसरे मज़हब जो हैं, तो उनमें किसास एक लाजमी अमर था। ईसाई कहते हैं कि किसास का सज़ा फ़कत ख़ास हालात में दी जा सकती है। तो इस्लाम ने यहाँ आदिलाना और फ़राख़दिलाना राह इख्तियार की है और 3 राहों में से एक राह इख्तियार करने की बात की है। पहली बात यह है कि कत्ल का बदला कत्ल है, यानी किसास है, यानी खून का बदला खून है। दूसरा राह ये है कि दियत, यानी खून का बदला जो है माल करार दिया है। तीसरी चीज़ है मुआफ़ी, यानी ना खून का बदला खून, ना माल लिया जाएगा, ना दियत ली जाएगी, माफ़ कर दिया जाएगा। तो जो लोग किसास के ख़िलाफ़ हैं और ये कहते हैं कि किसास जानों के तलफ़ करने का इरादा है और जज्बा इंतकाम का फ़रोग़ है, उनकी नज़र में किसास सिर्फ़ कातिल और मकतूल तक महदूद है, जबकि इस्लाम की नज़र में किसास का ताल्लुक़ पूरी इंसानियत से है और इस कानून से कत्ल में कमी वाक़या होती है, खा किसास अमलन माफ़ हो जाए या दियत ली जाए। नीज़ ये कि किसास अंधा इंतकाम नहीं है बल्कि एक महज़्ज़ब कानून है। चनांचे मकतूल के वारसीन को यह हक़ हासिल नहीं है कि वो ख़ुद कातिल से इंतकाम लें, बल्कि आज की महज़्ज़ब दुनिया में वारसी जो उसके वारिस हैं वो अदालत की तरफ रजू करेंगे
اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون قصاص پر عمل کرے، خواہ مقتول کا کوئی وارث ہو یا نہ ہو۔ اس کے علاوہ اپنے مال و جان کا دفاع کرنا ایک فطری اور مسلمہ حق ہے، اور قتل کو روکنے کے لیے قتل کرنے کا نام دفاع ہے۔ چنانچہ جب دفاع میں قتل ہونے سے پہلے قتل کرنا جائز ہے تو قصاص میں قتل واقع ہونے کے بعد قتل کرنا کیسے جائز نہیں ہوگا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے محترم ناظرین، کہ دنیا کا ہر قانون اور ہر شخص جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب دو انسان یعنی لڑ رہے ہیں کہ یعنی ایک پر کسی نے حملہ کیا ہے تو اس کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے، وہ اپنے دفاع میں اگر دوسرے کو قتل بھی کر دے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا تو اس نے اپنے دفاع میں اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ اگر اپنے دفاع میں قتل کرنا جائز ہے تو اگر وہ خود قتل ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے قاتل کو سزا نہ دو، جی کہتے ہیں جی ایک تو پہلے قتل ہو گیا آپ دوسرے کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو اگر جو قاتل ہے اگر اس کو سزا نہ ملے گی تو پھر قاتلوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے، پھر تو معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہو سکے گا اور لوگ زیادہ قتل کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ ہمیں کون سا کوئی بعد میں ہمیں قتل کی سزا موت ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کے قانون قصاص پر اعتراض کرتے ہیں، جب ان کی اپنی قوم کا کوئی فرد قتل ہوتا ہے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ دوسری قوموں کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، اپنے معاشرے اور اپنے مفادات کے لیے دوسروں قوموں کی نسل کشی کر دیتے ہیں، حالانکہ معاشرے کا دار و مدار انسان پر ہے، اور اگر انسان ہی کا قصاص نہ ہو اور اس کی حرمت نہ ہو تو پھر معاشرہ جو انسانوں کے مجموعے کا نام ہے اس کے لیے دوسرے انسانوں کا قتل کہاں روا ہے؟ تو عزیزان گرامی، ہمارے پاس کچھ سوال آئے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں۔ سوال کیا گیا ہے، ہمارے نقوی صاحب نے کیا تھا کہ جو لوگ قاتلوں کی پشت بنائی کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں اور یا ان کے پیچھے ڈوریاں ان کی ہلاتے ہیں، ان کا کنٹرول کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ حقیقت میں اصلی قاتل تو وہی ہوتے ہیں جو کہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، ٹریننگیں دیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ تو آگے جو جن کی برین واشنگ ہوئی ہوتی ہے یا کرائے کے قاتل ہوتے ہیں تو بالمباشرت تو یہ قتل کر رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں وہ لوگ جو اس میں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، وہ اصلی بڑے مجرم وہی ہوتے ہیں جو کہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، اور جب تک ان کا کلا کامہ نہ کیا جائے گا اس وقت تک عمل درآمد جو ہے نا قانون پر صحیح نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، چونکہ جب تک ان کے روٹ اور وہ ان کی جڑیں جو جہاں پر ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، اس سوچ اور فکر کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی کون بول رہے ہیں بھائی؟ میں زہرا بات التجارت سے عرض کر رہی ہوں، آپ کے وساطت سے میں پشاور کے تمام شہید بچوں کے والدین بہن بھائیوں سے تعزیت کرتی ہوں۔ ہم تمام بچوں کے والدین کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور قاتلوں کی مذمت کرتے ہیں۔ آقا صاحب سے میرا سوال ہے، ایسے حالات میں خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جی بہت شکریہ۔ جی تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حقیقت میں یہ سوچ اور فکر جو ہے، جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، ہمیں کیا کسی سے لینا دینا، اور ہمارے لیے سارے اچھے ہیں، سارے مسلمان ہیں، تو یہ جو گول مول قسم کی باتیں ہیں وہ خواہ کسی مذہبی تنظیم کا سربراہ کرے یا کوئی مفتی کرے یا ان کا نام نہ لے، تو وہ بھی شامل ہیں انہی میں جو کہ ترغیب دیتے ہیں ایسے لوگوں کو دوسروں کو مارنے کی یا فتوے دیتے ہیں۔ اور یہ حقیقت میں یہ پوری تاریخ اسلام میں ہی ایسا ہوا کہ ہمیشہ ان کو چھپایا گیا ہے جنہوں نے قتل کیا ہے بے گناہوں کو، معصوموں کو، اسی طرح اہل بیت اطہار جو کہ رسول پاک کا خاندان ہے، ان لوگوں کو کس نے قتل کیا ہے،
اور یہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں کر سکتے، یہ مسلمان نہیں کر سکتے، یہ درندے ہیں، تو بابا وہی مسلمان ہی ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان یہ کہتے ہیں، اور وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے حضرت علی کو مسجد میں شہید کیا، امام حسن کو زہر دیا، اور امام حسین کو 72 ساتھیوں سمیت اور ان کے 6 ماہ کے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ کون لوگ تھے اور کون لوگ ہیں جو آج بھی ان کو رضی اللہ کہنے پر تلے ہوئے ہیں اور ان کو اچھا سمجھتے ہیں؟ تو وہی ہیں یہ ماسٹر مائنڈ، یعنی سوچ فکر وہی ہے خارجیوں والی، کہ حق کو حق نہیں کہنا، سچ کو سچ نہیں کہنا، قاتل کو قاتل نہیں کہنا، مقتول کو مقتول نہیں کہنا، اور کہنا ہمارے لیے سب ٹھیک ہے، کہ جیسا کام ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا سوچنا پڑے گا کہ جو لوگ پاکستان میں سوچ کے حامل ہیں، کہ جنہوں نے یہ طالبانی سوچ دی ہے اور اسی سوچ پر عمل کرنے والے عراق میں، شام میں اور کہاں کہاں یہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں جو کہ بے گناہ انسانوں کو خون بہا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، یہ سلطان علی جعفری صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا پاکستان سے کہ اس واقعہ میں کیا انجام ہونا چاہیے، جو ساتھ دے رہے ہیں، جو اسلحہ دے رہے ہیں، ان کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ اب لوگ جو ہیں سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں کو سزائے موت دے کر جو جیلوں میں ہیں اور جنہوں نے قتل کا اعتراف کیا ہے، ان دہشت گردوں کو مار کے یہ ختم ہو جائے گی بات؟ یہ ایک حصہ ہے اس کا، لیکن ایک حصہ وہی ہے جو ایسی سوچ اور فکر رکھتے ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو اور اسی طرح اقلیتوں کو، کتنے ہمارے جو مسیح برادری کے لوگ ہیں جن کو قتل کیا، ان کے چرچوں کو میں بم انہوں نے پھاڑے ہیں، اسی طرح ہندو برادری ان کو مارا ہے انہوں نے۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ جو یہ لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی بھی انسان جو ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر سکتے ہیں۔ اور خبیث جو ہیں ایسے ہیں بعض ان میں کہ جو اللہ اکبر کہہ کر مسلمان کا گلا کاٹتے ہیں، اور افسوس ہے ان پر کہ یہ قاتل جو ہے وہی گلا کسی کا کاٹ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اور وہ جو بیچارہ مسلمان جو بیچارہ مقتول قتل ہو رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، تو نہ اس کو پتہ کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن وہ سوال کریں گی، اگرچہ وہاں پر تو بچیوں کی بات کی گئی ہے کہ جن کو بلا جرم، اور جب وہ بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو دفن کر دیتے تھے عرب میں بعض قبیلوں میں۔ تو یہ ویسے ہی لوگ ہیں، یہ بڑی سخت طبیعت کے پتھر ہیں، یہ لوگ درندے ہیں کہ ان کو کوئی نہیں ہوش کہ بچہ ہے، عورت ہے، خاتون ہے اور چھوٹا بچہ ہے، سب کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہیں ان کے ناپاک وجود سے پاکستان کی جو پاک سرزمین ہے اس کو ان کے وجود سے پاک کرنا چاہیے، اور ہم پاکستان کی فوج کو بھی سلام کرتے ہیں، اور ان کے جو ہیں سربراہ سپہ سالار جنرل رحیل شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی سلام کرتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے ناپاک وجود سے پاک سرزمین کو پاک کر دیا جائے۔ انہوں نے کو تھوڑا پاکستان پر ظلم نہیں کیا، 60,000 بے گناہ انسانوں کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے کراچی میں بیس پر حملہ کیا اور کتنے جہازوں کو نقصان پہنچایا، انہوں نے کامرا میں حملہ کیا، انہوں نے GHQ میں حملہ کیا، انہوں نے کوئٹہ میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، ایک دفعہ 110 سے زیادہ انسانوں کا خون بہایا، ایک دفعہ 90 سے زیادہ، اور کتنے دن تک شیعہ مسلمان جو ہیں وہ کوئٹہ میں سڑکوں پر بیٹھے رہے انصاف حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو پاکستان کی حکومت ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اب ان کے خلاف پوری تیاری کے ساتھ حملہ کرنا چاہیے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ ہمارے ساتھ یعنی ہم ایک بریک چھوٹی سی لے رہے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔